امریکہ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، خطرے میں پڑنے لگی جنگ بندی، ٹرمپ دنیا کی معیشت تباہ کرنے پر تل گئے، آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کا آغاز کر دیا، ایرانی بندرگاہوں، ساحلی علاقوں میں داخلی اور خارجی ہونے والے تمام راستوں اور ممالک کے جہازوں پر پابندی لگا دی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر دھمکی لگائی، کوئی جہاز امریکی ناکہ بندی کے قریب آیا تو اسے فوری تباہ کیا جائے گا۔ دعویٰ کیا کہ ایران کی بحریہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور اس کے 158 جہاز سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ ایران کی چند چھوٹی تیز رفتار کشتیوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا کیونکہ وہ بڑا خطرہ نہیں تھی۔ آبنائے ہرمز میں پابندی میں خلیج عرب اور خلیج عمان میں واقع تمام ایرانی بندرگاہیں شامل ہیں۔ امریکی افواج غیر ایرانی بندرگاہوں کی جانب جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا اہم بیان۔ رائٹرز کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ بلاک ایریا میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے والے کسی بھی جہاز کو پیشگی اجازت درکار ہوگی۔ بصورت دیگر اسے روکنے، جہازوں کو راستہ بدلنے یا تحویل میں لینے کی کارروائی کی جا سکتی ہے اور یہ پابندی تمام جہازوں پر لاگو ہوگی، چاہے ان پر جھنڈا کسی بھی ملک کا ہو۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے غیر ایرانی مقامات کے لیے معمول کی غیر جانبدار آمد و رفت متاثر نہیں ہوگی۔ امریکی اقدام سے خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور کشیدگی پر عالمی سطح پر تشویش بڑھنے کا امکان۔ اگر ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج اور خلیج عمان کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ترجمان ایرانی فوج نے خبردار کر دیا، کہا کہ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں، بحری قزاقی کے مترادف ہیں۔ ترجمان ایرانی افواج نے کہا، امریکی دھمکیوں کے بعد ایران آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایک مستقل نظام نافذ کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے کچھ معاملات اٹکے ہیں، حل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار جاری رکھے گا، مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے لیے پرامید ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ سیز فائر اب بھی قائم ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 21 گھنٹے مذاکرات ہوئے، ایران اور امریکہ کے وفود آمنے سامنے بیٹھے، پاکستان کو جنگ کے بادلوں کو امن میں بدلنے کا موقع ملا۔ دونوں ممالک کے درمیان 47 سال بعد اعلیٰ ترین سطح پر آمنے سامنے بات چیت ہوئی۔ امریکی اور ایرانی وفود ہماری درخواست پر پاکستان آئے، دونوں صدور کا مشکور ہوں۔ شہباز شریف مزید بولے، پاکستان کو وہ عزت ملی جو تاریخ میں کسی کو ملتی ہے۔ وزیر اعظم نے اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کی بندش کا احمقانہ فیصلہ اقوام عالم پھٹ پڑے۔ چین نے واضح کیا، آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی اور جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت پوری عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، تنازعات کو جنگ کے بجائے سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے گا۔ روس کا آبنائے ہرمز کی ممکنہ امریکی ناکہ بندی پر تشویش کا اظہار خبردار کیا، امریکی اقدام کے عالمی منڈیوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ روسی صدارتی محل کرملن کے ترجمان نے کہا، فیصلے کے کئی پہلو اب بھی غیر واضح ہیں۔ برطانوی وزیراعظم نے آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش کو شدید نقصان دہ قرار دے دیا۔ آسٹریلوی وزیراعظم کہتے ہیں، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ کا یک طرفہ اقدام ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر کا بھی ٹرمپ کو ناکہ بندی سے باز رہنے کا مشورہ، آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی فوری بحالی پر زور دیا۔ فرانس نے آبنائے ہرمز سے آزاد اور محفوظ بحری آمد و رفت ناگزیر قرار دے دی۔ اعلان کیا، فرانس برطانیہ کے ساتھ مل کر آئندہ دنوں میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کرے گا۔ اسپین نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو بے معنی قرار۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کسی بھی وقت جنگ بندی ختم اور حملے شروع کرنے کا اعلان۔ نیتن یاہو نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، کسی بھی لمحے بدل سکتی ہے۔ امریکہ ایران کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کر سکتا۔ معاہدے کے تحت ایران نے آبنائے ہرمز کو کھولنا تھا، جو ایران نے نہیں کیا۔ اسرائیل ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے۔ عباس عراقچی کا سعودی اور قطری وزراء خارجہ سے رابطہ، اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال، خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر بات چیت کی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जापानी हम मनसब का फ़ोन। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और जापान के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ की और जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए की गई कोशिशों को सराहा गया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को अहम करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जापानी हम मनसब का शुक्रिया। पाकिस्तान का जंग बंदी बरकरार रखने के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। जल्द ही $4 से $5 फी गैलन ईंधन की कीमतों को याद करोगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ का ट्रंप पर तंज और नई वार्निंग। कहा, ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था लेकिन अमरीका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। हम मुआहिदे से चंद इंच के फासले पर थे। नेक नियति का जवाब नेक नियति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होता है। से अपना होर्मुज़ पर नाका। तेल की कीमतें फिर ऊपर जाने लगी। खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल $101, WTI $102 फी बैरल से ज़ायद में फरोख्त। यूएई मुर्बन खाम तेल की कीमत 1% कमी के साथ $98 फी बैरल की सतह पर मौजूद। न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, हांगकांग के स्टॉक इंडेक्स 1% से ज़ायद गिर गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 6,600 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,60,591 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इसराइल ईरान के बाद तुर्किया को नया दुश्मन करार देने की कोशिश कर सकता है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान ने कहा, इसराइल किसी दुश्मन के बगैर खुद को बरकरार नहीं रख सकता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में किसी मुआहदे तक ना पहुंचने के बावजूद दोनों फरीक जंगबंदी के हुसूल के लिए संजीदा हैं। मशरक़ी वस्ती में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। वज़ीर-ए-आज़म का 1 से 2 रोज में दौरे सऊदी अरब का इम्कान। सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें भी करेंगे। खत्ते की सूरत हाल और पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद दौरा तुर्किया भी मुतवक्की। सदर रजब तैयब एर्दोआन से मिलेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ दिनों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ सिफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। कुछ दिनों के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। इलाकाई ममालिक अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए कोशा हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो कोई ना कोई चांसेस जो हैं वो हैं अभी भी मुज़ाकरात के दोबारा इनिशिएटिव जो है इत्मीनान ही ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने के इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत बातें सामने आ रही हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का मुकालमे और सिफारतकारी की हिमायत जारी रखने का इरादा। चीन की जानिब से मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। दोनों ममालिक का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। अमरीकी सदर ट्रंप की मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो के जंग मुखालिफ बयानात पर तनकीद। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पोप की खारिजा पॉलिसी इंतहाई खराब है। ट्रंप ने कहा कि वो पोप लियो के बड़े मद्दाह नहीं हैं। हम ऐसा पोप नहीं चाहते। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर AI से बनी तस्वीर भी शेयर की जिसमें खुद को निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया। ट्रंप इंतजामिया से खौफजदा नहीं, जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहूंगा। पोप लियो ने ट्रंप को जवाब दे दिया। कहा कि इंजील के पैगाम का गलत इस्तेमाल ठीक नहीं। अमन और मुकालमे को फ़रोग़ देता रहूंगा। ट्रंप के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। बहुत मासूम लोग मारे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है किसी न किसी को खड़े होकर ये कहना होगा, इससे बेहतर रास्ता भी मौजूद है।
امریکی صدر کی پوپ لیو کی توہین، ایران کی ٹرمپ کے رویے کی مذمت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ عظیم قوم کی جانب سے پوپ اعظم لیو کی توہین کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کسی بھی شخص کے لیے قابل قبول نہیں۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے حملوں اور اسرائیلی کارروائیوں میں شدت آ گئی۔ اسرائیلی بمباری سے 12 افراد شہید، کئی زخمی، گھروں اور ایک اسکول کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر ڈرون اور راکٹ حملے، فوجیوں سمیت متعدد افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا ایک ہفتے میں حزب اللہ کے 250 ارکان شہید اور بنت جبیل میں قبضے کا دعویٰ۔ ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس، عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی عدالت کا سہیل خان آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ کیس کی سماعت 16 اپریل تک ملتوی۔ مشرق وسطی تنازع عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی شاک قرار۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کی معیشت پر اعلیٰ سطح کے پینل ڈسکشن سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے بحران کے باوجود صورتحال بہتر انداز میں سنبھالی۔ ترسیلات زر پائیدار حل نہیں، برآمدات پر توجہ ضروری ہے، اصل چیلنج اصلاحات پر عمل درآمد۔ ایف آئی اے درست کام کرتی تو نیب نہیں بنتی، ایف آئی اے کے کام نیب کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، ایف آئی اے سے کرپشن ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کوئی افسر کرپشن میں ملوث پایا گیا تو نشان عبرت بنا دیں گے۔ وزیر داخلہ نے 25 شہداء کے ورثاء کو فوری طور پر پلاٹس دینے کا اعلان کیا۔ عوامی خدمت نے پنجاب کا منفرد اعزاز، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلا معاوضہ سرکاری میت منتقلی سروس کا آغاز کر دیا۔ مریم نواز نے لاہور، راولپنڈی اور ملتان کے لیے گاڑیوں کی چابیاں ڈرائیورز کو دیں۔ مریم نواز نے کہا کسی بھی پیارے کے بچھڑنے کے دکھ کی گھڑی میں ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم 19 اپریل تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ میں قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ بولے والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے لازمی پلوائیں۔ پاکستان کو سفارتکاری کے میدان میں دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پاکستان نے معرکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ امریکہ ایران مذاکرات کا پاکستان میں انعقاد بہت بڑی کامیابی۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران بھارتی میڈیا پریشانی کا شکار رہا۔ ٹرمپ اور نیتنیاہو کی نحوست ہنگری کے وزیر اعظم کو لے ڈوبی۔ وکٹر اوربان کی 16 سالہ مطلق اقتدار کا خاتمہ۔ فلسطینی کاز کے پرجوش حامی اقدامت پسند اپوزیشن لیڈر پیٹر ماگیاردو 2/3 اکثریت سے کامیاب۔ وکٹر اوربان کے دور میں کیے گئے تعلیم اور صحت کے شعبوں کے متنازع فیصلے واپس لیے جائیں گے، پیٹر میگیار کا وعدہ۔ سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی، را کے لیے جاسوسی میں ملوث 3 افراد گرفتار۔ ملزمان کا تعلق نارووال، بہاولپور اور ضلع نیلم آزاد کشمیر سے ہے۔ رقم کا جھانسا دے کر حساس معلومات تک رسائی حاصل کی گئی۔ ملزمان کا اعتراف، ملزمان کو آن لائن ایپس اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے رقوم منتقل کی گئی۔ کلاس کے علاقے تھورگوئی میں پولیس پر فائرنگ، 3 اہلکار شہید۔ پولیس ٹینگی علاقے میں افیون کی فصل تلف کرنے کی کارروائی میں مصروف تھی۔ ڈی ایس پی فقیر محمد سمیت متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری جائز وقفہ پر پہنچ گئیں۔ کراچی میں گیس بحران، عوام پریشان۔ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ گیس لوڈ شیڈنگ نے عوام کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ لائنز ایریا، لیاری، پی این ٹی کالونی، ناظم آباد، فیڈرل بے ایریا سمیت کئی علاقوں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ شہری لکڑیاں جلا کر اور مہنگے داموں سلنڈرز خریدنے پر مجبور۔ اور پی ایس ایل کے دلچسپ مقابلے جاری۔ پشاور زلمی کا ملتان سلطانز کو 197 رنز کا ہدف۔ کوشل مینڈرز کی 68 رنز کی دھواں دھار بیٹنگ۔ محمد حارث نے 38 رنز کی اننگز کھیلی۔ پیٹرول سڈل نے 2 شکار کیے۔ ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی بیٹنگ جاری۔